سب سے پہلے لیتے ہیں اس بات کو کہ کیا صحیح بخاری وہ پہلی کتاب ہے جس میں احادیث نبوی جمع کی گئی ہیں، اور اس سے پہلے بالکل خلا تھا، احادیث نبوی کا کوئی تحریری ذخیرہ یا مستند مجموعہ درمیان میں نہیں تھا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی خلا نہیں تھا، قطعی طور پر خلا نہیں تھا، اور نہ ہی صحیح بخاری احادیث نبوی کو جمع کرنے والی پہلی کتاب ہے، اور نہ صحیح احادیث کا پہلا مجموعہ ہے۔ احادیث صحیحہ بھی صحیح بخاری سے پہلے موجود تھی، حفظ میں یعنی زبانی طور پر ائمہ محدثین اور سلف صالحین کے سینوں میں بھی محفوظ تھی، جن سے امام بخاری نے لیا ہے، اور تحریری طور پہ ریٹن ریکارڈز کتابی صورت میں بھی موجود تھے ذخائر۔ مختصر سی ایک بات جو آپ کو یاد رہ سکے وہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ صحیح بخاری جب مرتب ہوئی ہے تو امام بخاری کے اس کام سے پہلے صحابہ کرام سے لے کر امام بخاری کی صحیح بخاری سے پہلے تک کم و بیش 500 یا اس سے زائد تحریری ذخائر، مصنفات، مؤلفات اور تحریری مجموعات احادیث نبوی کے ریٹن ریکارڈز کی شکل میں موجود تھے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے بول دیا تاکہ ایک بات ذہن میں راسخ ہو جائے کہ صحیح بخاری سے پہلے آقا علیہ السلام کے دور اقدس سے لے کر اس پورے زمانے میں کوئی خلا کبھی نہیں رہا۔ پھر صحیح بخاری کیا ہے یہ میں نے عرض کیا، یہ ہمارا تیسرا نقطہ ہے، اس پر میں سمجھاؤں گا۔ وہ گفتگو شاید آج کی نشست میں آئے، ممکن ہے اگر آج مکمل نہ ہو تو کل کی نشست میں لے لوں گا۔ صحیح بخاری کی سگنیفیکنس کے کیوں لکھی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، پھر اس نے کیا نئی چیز دی امت کو، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم پہلے پوائنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری سے پہلے احادیث نبوی کے سلسلے میں عہد رسالت مآب سے لے کر امام بخاری امام مسلم کے زمانے سے قبل تک کوئی خلا کبھی نہیں رہا تھا۔ 500 یا اس سے زائد صحائف، کتب، مؤلفات، مصنفات، ذخائر اور مجموعات حدیث کے تحریری طور پہ میں نے پہلے بھی عرض کیا موجود تھے۔ 57 کے قریب صحائف تو صرف صحابہ کرام کے تحریری طور پہ دستیاب تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن صحابہ کرام نے احادیث لی اور ان کو نقل کیا، جو صحابہ کرام معمول رکھتے تھے لکھنے کا، ٹرانسکرائب کرتے تھے، تو ان کے صحائف ذاتی ذخیرے تھے احادیث کے، ان کا عدد 57 تک ثابت ہے۔ یہ جو اب بیان کر رہا ہوں میری اپنی کتاب ہے تدوین السنہ پر اور تدوین الحدیث پر، تاریخ تدوین حدیث پر، وہ کسی وقت آپ کو مل جائے گی۔ ایک حجیت حدیث پر ہے، 2 جلدوں کی کتاب ہے، کوئی کم و بیش 1200-1400 صفحات کی 2 یا 3 جلدوں کی، اور ایک تدوین حدیث کی تاریخ پر الگ کتاب ہے۔ اس میں میں نے ان تمام صحائف کی تفصیلات، ان کے مؤلفین کے نام، ان کے احوال، صحائف کی تفصیل، کتنی حدیث تھی، پوری تفصیلات مہیا کر دی ہیں۔ وہ پورا گیپ 250 سال کا فل اپ کر دیا ہے، خلا نہیں رہا، اسٹیبلش کر دیا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے میں نے اپنے پاس سے کچھ کریٹ نہیں کیا، وہ محققین اور علماء جنہوں نے آج تک متقدمین سے لے کے ہمارے زمانے تک جنہوں نے مخطوطات پر تحقیق کی اور سب کچھ لکھا ہے، میں نے ان محققین کی پوری ہزارہ کتب کو کھنگال کے یہ پوری کتاب مرتب کر دی۔ تو میں اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں 57 کے قریب تو صحائف یعنی مجموعات حدیث تحریری طور پر خود صحابہ کرام کے اپنے لکھے ہوئے تھے اور وہ اویلیبل تھے جن سے حدیث لیتے تھے۔ اس میں تو کوئی صحیح اور ضعیف کے امتیاز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو اپنے صحابہ کرام کے لکھے ہوئے اور ان کے شاگردوں کو یعنی تابعین کو انہوں نے ڈکٹیٹ کروائے تھے، ان سے اتباع التابعین نے نقل کیے تو وہ ان کے پاس محفوظ تھے۔ اسی طرح جو اکابر تابعین تھے، کبار تابعین، ان کے مخطوطات
اور ان کے پاس جو حدیث کے تحریری ذخائر، اس کا عدد بھی 132 سے زائد ہے۔ یہ آن ٹاپ آف دیٹ 57 کے علاوہ 132 تحریری ذخائر ہیں احادیث نبوی کے، کبار تابعین کے، بڑے تابعین کے، تو یہ بھی موجود تھے، تو خلا نہ رہا۔ پھر کبار تابعین کے بعد صغار تابعین آتے ہیں، جو تابعین تھے مگر چھوٹے تھے، یعنی دور تابعین کے آخری زمانے میں جن کی ولادت ہوئی اور چند صحابہ کرام کو آخری عمر میں انہوں نے پایا، تو وہ صغار تابعین اور اتباع التابعین، ان کے 235 ذخائر اب تک دستیاب ہو سکے ہیں، ان کے ایڈیشنل۔ تو یہ ملا کے، یعنی یہ بھی تحریری ذخائر اور مجموعات تھے۔ یہ وہ ہیں جو امام بخاری کے ہاتھ آئے، امام بخاری کے شیوخ کے ہاتھ پہنچے، ان کے اساتذہ کے پاس پہنچے، اور اس طرح بلاد اسلامیہ میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ طیبہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، شام میں، دمشق میں، مصر میں، اور ماوراء نہر میں، یعنی بخارا اور غارہ کے، نیشا پور کے علاقوں میں ائمہ محدثین اس زمانے کے علماء کے ہاں یہ دستیاب تھے، جن کے پاس امام بخاری پڑھنے جاتے اور جن سے خود امام بخاری حدیث لیتے تھے، جن سے امام مسلم نے حدیث لی، جن سے امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے حدیث لی براہ راست، اور ان کے اساتذہ نے جن سے حدیث لی، ان کے پاس یہ نسخہ جات موجود تھے۔ تو ان کو زبانی حدیث بھی لیتے تھے، نقل کرتے، پھر ان سے مسودات بھی لیتے تھے، ان کے مینوسکرپٹس، اور ان کے ساتھ کمپیئر بھی کرتے تھے، ٹیلی کرتے تھے، اور ان کو آگے نقل بھی کرتے تھے، مسودے آگے نقل در نقل ہوتے رہتے تھے۔ تو کوئی خلا نہیں تھا عہد رسالت مآب سے لے کر صحیح بخاری کے مدون ہونے تک۔ یہ 424 یعنی 425 تحریری ذخائر حدیث پاک کے بنتے ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ شخصیتیں اور وہ ہستیاں آتی ہیں جو اتباع التابعین کے بعد اور امام بخاری سے پہلے ہیں، پھر وہ درمیان کے حصے میں، ان کی بھی سینکڑوں کتب حدیث میں اور مجموعات موجود تھے۔ یہ 425 جو بیان کیے، یہ صرف صحابہ کرام، تابعین، اکابر تابعین اور اصاغر تابعین اور اتباع التابعین کے، ان 3 نسلوں کے صرف بیان کیے، اور ان کے بعد پھر امام بخاری سے پہلے 1 یا 2 طبقے اور بھی ہیں۔